بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جو تازہ نصیحت ان کے حسب حال آتی ہے تو یہ اسے ایسے سنتے ہیں گویا مذاق اڑاتے ہیں۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہیں اور ان ظالموں نے آپس میں سرگوشیاں کی کہ یہ پیغمبر تمہاری ہی طرح ایک عام آدمی ہیں تو تم دیکھتی آنکھوں جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ پیغمبر نے فرمایا میرا پروردگار ہر بات کو جانتا ہے، خواہ آسمان میں ہو اور خواہ زمین میں، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون۔ بلکہ یہ کفار یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پریشان خیالات ہیں، بلکہ انہوں نے یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شاعر ہیں، پس چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ لے آئیں جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائے تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف آدمیوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کے پاس ہم وہی بھیجا کرتے تھے۔ انکار کرنے والوں سو اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو جو یاد رکھتے ہیں ان اہل کتاب سے پوچھ لو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ اور ہم نے ان انبیاء علیہم السلام کے ایسے بدن نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ حضرات بھی ہمیشہ رہنے والے نہ ہوئے، پھر ہم نے ان سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ سچ کر دکھایا تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا نجات بخشی اور ہم نے حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوم پیدا فرما دی۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو آتے دیکھا تو تب ہی اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگو مت اور اپنے سامان عیش کی طرف پلٹ آؤ اور اپنے عمدہ مکانوں کی طرف، شاید تم سے اس بارے میں پوچھا جائے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ کہنے لگے وائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ اسی طرح چیختے چلاتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایسے نیست و نابود کر دیا جیسے کھیتی کاٹ دی گئی یا آگ بجھ گئی ہو۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں فرمایا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزند وغیرہ بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی تھا تو ہم اپنے پاس سے ہی اسے بنا لیتے، نہیں بلکہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، پھر وہ یعنی حق اس کا سر توڑ دیتا ہے، پس وہ یعنی باطل نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو اس سے تمہاری ہی خرابی ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اور جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور ان میں جو اس کے قریب یعنی فرشتے اور مقربان بارگاہ ہیں وہ اس کی عبادت سے آر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اکتاتے نہیں۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ بھلا ان لوگوں نے زمین کی چیزوں سے معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ مرنے کے بعد ان کو اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر ان آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو دونوں تباہ ہو جاتے، سو اللہ جو عرش کا مالک ہے ان امور سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ وہ جو کام کرتا ہے اس سے پرسش نہیں ہو سکتی، اور ان سب سے جو کام یہ کرتے ہیں پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنائے ہیں؟ ان سے فرمائیے اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب یعنی قرآن بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر علیہم السلام ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو امر حق کو نہیں جانتے، پس اس وجہ سے وہ منہ پھیر رہے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون۔ اور جو بھی پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے ان کی طرف یہی وحی بھیجی، یہ کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو، اور کہتے ہیں کہ رحمان یعنی اللہ نے کسی یعنی فرشتوں کو اولاد بنا رکھا ہے، وہ اس سے پاک ہے بلکہ وہ فرشتے اس کے معزز بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور وہ اس کے ارشاد پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ ان کے اگلے اور ان کے پچھلے احوال سے باخبر ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر وہ کسی کی سفارش تک نہیں کر سکتے، اور وہ سب اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ اور ان میں جو شخص یوں کہے کہ میں اس اللہ کے سوا عبادت کا مستحق ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا یعنی جانتے نہیں کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور ہم نے بارش کے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. اور ہم نے زمین میں اس لیے پہاڑ بنائے کہ ان لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ کشادہ رستے بنائے تاکہ ان کے ذریعے وہ اپنی منزل پر پہنچیں. اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور یہ لوگ اس کے اندر کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. اور وہ ایسا ہے کہ اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، یہ سب آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں فرمایا. پھر اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا، اور لوگوں ہم تم کو بری اور بھلی حالتوں میں خوب آزماتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے. اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور خود یہ لوگ رحمان یعنی اللہ کے ذکر کے منکر ہیں. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. انسان ایسا جلد باز ہے گویا جلد بازی سے بنایا گیا. ہم عنقریب تم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے تو تم جلدی نہ کرو. اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ جس عذاب کی آپ خبر دیتے ہیں کب تک آئے گا اگر آپ سچے ہیں تو. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے چہروں پر سے آگ کو روک نہ سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، بلکہ ان پر قیامت ناگہاں واقع ہوگی سو ان کو بدحواس کر دے گی، پھر نہ وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور بے شک آپ سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا سو ان پر وہ عذاب واقع ہو گیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. فرما دیجئے کہ کون ہے جو رات اور دن رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت فرماتا ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. کیا ان کے پاس ہمارے علاوہ اور معبود ہیں جو ان کو عذاب سے بچا سکیں؟ وہ اپنی مدد تو کر نہیں سکتے اور نہ ہم سے پناہ دیے جائیں گے. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو فائدہ حاصل کرنے دیا یہاں تک کہ اسی حال میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں. پھر کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پالیں گے؟
فرما دیجئے کہ بے شک میں تم کو اللہ کے حکم کے مطابق عذاب سے ڈراتا ہوں، اور یہ بہرے جس وقت عذاب سے ڈرائے جاتے ہیں تو پکار کو سنتے ہی نہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور اگر ان کو آپ کے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو ضرور کہنے لگیں گے واہ ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو کھڑا کریں گے اور کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ایک فیصلے کی اور روشنی کی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی، جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ اور یہ مبارک ذکر یعنی قرآن ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس یعنی زمانہ موسوی سے پہلے ان کی شان کے مطابق ہدایت کی تھی، اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ انہوں نے فرمایا یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ وہ بولے کیا آپ ہمارے پاس واقعی حق لائے ہیں یا آپ دل لگی کر رہے ہیں؟ انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں سے ضرور ایک تدبیر کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ تو انہوں نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر ان کے ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال کس نے کیا ہے؟ یقیناً یہ تو کوئی ظالم شخص ہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کی باتیں کرتے سنا ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ انہوں نے یعنی بت پرستوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بلکہ یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سو انہوں نے اپنے دل میں سوچا، پھر کہنے لگے در حقیقت تم لوگ ہی بے انصاف ہو. پھر شرمندگی سے سروں کو جھکا لیا اور بولے یقیناً آپ جانتے ہیں یہ بت کچھ بولتے نہیں. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. انہوں نے فرمایا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارا کچھ سنوار سکیں اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں. تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو ان پر بھی. سو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تم کو اپنے معبودوں کے بدلہ لینے کے لیے کچھ کرنا ہے تو ان کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا سبب بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ مکر کرنا چاہا تھا، پھر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ہم نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو ایسے ملک یعنی شام کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے دنیا جہان والوں کے لیے خیر و برکت رکھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا انعام میں عطا فرمائے اور ہم نے سب کو اعلیٰ درجے کا نیک بنایا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے اور ہم نے ان کے پاس نیک کاموں کے کرنے کا اور خصوصاً نماز کی پابندی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم یعنی نبوت و حکمت بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کرتے تھے ان کو بچا نکالا. بے شک وہ بستی والے برے اور بد کردار لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ بڑے نیکوں میں سے تھے. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. اور نوح علیہ السلام کو جب اس زمانہ ابراہیمی سے پہلے انہوں نے دعا کی تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی تو انہیں اور ان کے تابعین کو بھاری غم سے نجات بخشی. اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار یعنی تکذیب کرتے تھے ان پر انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو نصرت بخشی. وہ یقیناً برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اور داود اور سلیمان علیہ السلام کو جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، پھر ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان علیہ السلام کو دے دی اور ہم نے دونوں کو حکم اور علم یعنی نبوت و حکمت بخشا تھا
اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ان کاموں کے کرنے والے حقیقتاً ہم تھے۔ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين۔ اور ہم نے ان کو تمہارے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ زرہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے، پس کیا تم اس نعمت کا شکر کرو گے؟ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک یعنی ملک شام میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اور بعض شیطان یعنی سرکش جن ایسے تھے جو ان کے لیے سمندر میں موتی نکالنے کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیں جب انہوں نے شدید مبتلا مرض ہونے کی وجہ سے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، بس ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرمائے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اور ذوالنون یعنی مچھلی والے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے، پھر سوچا کہ ہم ان پر چلے جانے کی وجہ سے کوئی داروگیر نہ کریں گے، پس انہوں نے اندھیروں یعنی مچھلی کے پیٹ میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں قصورواروں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اس غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح بچایا کرتے ہیں۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ اور زکریا علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ رکھیو اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام بخشے اور ان کی اہلیہ کو جو بانجھ تھی اولاد کے قابل بنا دیا۔ بے شک یہ سب لوگ نیک کاموں میں بہت جلدی کیا کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کیا کرتے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون۔
اور اس خاتون کو یاد کریں جس نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو جہان بھر والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنا دیا۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں آپ سب کا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کریں۔ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ اور ان لوگوں نے اپنے دین کے معاملے میں آپس میں اختلاف کیا تو سب کو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، پس جو نیک کام کرے گا اور ایمان والا بھی ہوگا سو اس کی محنت ضائع جانے والی نہیں، اور بے شک ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ اور جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا یہ بات ناممکن ہے کہ وہ دنیا میں پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ بوجہ کثرت کے ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون۔ اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اچانک کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کہتے ہوں گے وائے ہماری کم بختی، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظلم کرنے والے تھے۔ کافروں، اس روز یقیناً تم اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو سب جہنم میں جھونکے جاؤ گے، تم سب اس میں داخل ہوگے۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون۔ اگر یہ سب واقعی معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہاں ان کا شور ہوگا اور اس میں انہیں کچھ سنائی بھی نہ دے گا۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی وہ اس یعنی دوزخ سے دور کیے جائیں گے۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ کہ وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو اس دن کا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کے قبر سے اٹھتے ہی ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس دن ہم آسمانوں کو نفخہ اولا کے وقت اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا فرمایا اسی طرح ہم اس کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے، یہ ہم پر وعدہ لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور یقیناً ہم نے ذکر یعنی نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ہی ملک کے وارث ہوں گے، یعنی حکومت نیک لوگوں کے سپرد کی جائے۔ یقیناً عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں تبلیغ یعنی پیغام پہنچا دینا ہے، اور ہم نے آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فرما دیجئے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود حقیقی ایک ہی اللہ معبود ہے، تو کیا تم فرمانبردار ہو جاؤ گے؟ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو فرما دیجئے میں نے تم سب کو برابر طور پر آگاہ کر دیا، اور مجھ کو نہیں معلوم کہ جس چیز کا یعنی قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ جلدی آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وہ جو بات پکار کر کی جائے وہ یقیناً اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپا کر کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے، اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور تم کو ایک مدت تک اس کا فائدہ دینا ہو. پیغمبر نے فرمایا اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اور اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے.